اگر تو مسلمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ہاتھ میں ایک عظیم دولت عطا کیا ہے، اس دولت کو کتاب کہتے ہیں اور اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ان قوموں میں سے کسی قوم کے پاس اللہ نے قرآن نہیں عطا کیا، بلکہ قرآن قوم مسلم کو عطا کیا ہے۔ یہ قرآن ایسی نعمت ہے جس کے سامنے دنیا کی مال و متاع کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے سامنے کوئی تاجدار اور بادشاہ بچتا نہیں ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جب نازل ہوا تو عرب کے ریت نشینوں کو قیصر و کسریٰ کے منبر پر لے جا کر کے جلوہ کر دیا تھا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے انسان کو عزت دلائی تھی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے انسان کو مرتبہ دیا تھا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے انسان کو رتبہ دیا تھا۔ آج ہمیں اور آپ کے ہاتھ میں اللہ نے جو یہ سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت جو عطا کی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھا ہے۔ ہاں بلکہ قرآن ہم سے اتنا قریب ہے کہ آج دیکھ لیجئے ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہمارے گھر کے طاقوں میں قرآن ہے، ہمارے مساجد کے طاقوں میں قرآن ہے۔ کھڑے ہو جائیں، استقبال کرنے دیکھیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا شعر خطیب اعظم ہندوستان شہنشاہ خطابت مفکر اسلام حضرت علامہ اشرف مفتی عارف رضا قریشی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ نعروں کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کے ماتھوں کی نگاہوں کے سامنے بریلی شریف کے شہر سے تعلق رکھنے والا حضرت حافظ بخاری مفتی عارف رضا قریشی صاحب آپ کے سامنے جلوگر ہو چکے ہیں۔ میرے بعد سرفراز بھائی کے بعد حضرت ہی کو آپ سے خطاب کرنی ہے۔ حضرات میں جو بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی عظیم نعمت کتاب کے صورت میں مسلمانوں کو جو عطا کیا ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ اور قرآن ہے کیا؟ قرآن کو جو انسان پابندی سے تھام لیتا ہے قرآن اس کو عزت عطا کرتا ہے اور اس کو مال و دولت بھی عطا کرتا ہے۔ انسان کی جو بھی تمنا ہوتی ہے وہ سب عطا کرتا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے سمجھا کیا ہے؟ قرآن ہم سے اتنا قریب ہے کہ جہاں دیکھو وہی قرآن ہے، بلکہ ہمارے بچوں کے سینوں میں بھی قرآن کی آیت بسا ہوا ہے۔ قرآن کی آیت ہمارے سینے میں موجود ہے اور میرا نبی کتنا مجھ سے موجود ہے، صاحب قرآن کتنا ہم سے قریب ہے۔ اس کے بارے میں قرآن خود ہی کہتا ہے النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، اگر تم مومن ہو تو تمہارا نبی تمہارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن ہم سے اتنا قریب ہے، صاحب قرآن ہم سے اتنا قریب ہے۔ میں اپنے ذوق کے مطابق ایک جملہ کہہ دوں کہ قرآن بھی ہمارے گھر میں ہے، میرا نبی بھی ہمارے گھر میں ہے، وہ اور کسی کا نبی ہوگا تو یہ کہتے ہوگے کہ نبی تو مر کر کے مٹی میں مل گئے، لیکن ہم تو بریلی کے امام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ہمارا امام یہی کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو نبی ہمارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن نبی ہم سے اتنا قریب، قرآن ہم سے اتنا قریب، اس کے باوجود بھی انسان مصیبتوں کا رونا روتا ہے، پریشانی کا رونا روتا ہے۔ تم نے اس قرآن کو سمجھا کیا ہے؟ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک سرا جو ہے اللہ کے دست قدرت میں ہے اور ایک سرا جو ہے زمین کے اوپر لٹک رہا ہے۔ جو قرآن کے دامن پر تھام لیتا ہے اس انسان کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا ہے۔ آج انسان سوچتا ہے میں اپنا ہاتھ کسی بڑے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، میں اپنا ہاتھ کسی پہلوان کے ہاتھ میں دوں گا، میں اپنا ہاتھ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں دوں گا، میں اپنا ہاتھ کسی مضبوط آدمی کے ہاتھ میں دوں گا۔ کہا اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ کہا اگر پہلوان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا تو کوئی مجھے گرا نہیں پائے گا، بادشاہ اور طاقتور کے ہاتھ میں ہاتھ دینے
سے تمہارا گمان یہ ہے کہ کوئی تمہیں گرا نہیں سکتا ہے. ارے طاقتور کے ہاتھ میں اگر ہاتھ ہو تو کوئی گرا نہ پائے گا. جس انسان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے پھر اس انسان کو دنیا میں کون سلیقہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، غوث الاعظم کانفرنس. لیکن ہم نے اس قرآن کو پکڑا کتنا ہے، ہم نے اپنایا کتنا ہے. قرآن تو ہم سے اتنا قریب ہے لیکن ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں. اگر کوئی بچہ اپنے ماں سے دور ہو جائے اور پھر اس کے بعد یہ شکایت کرے کہ میری ماں مجھے دودھ نہیں پلاتی، تو بتائیے اس میں غلطی کس کی ہوگی؟ ماں کی غلطی ہوگی یا بچے کی غلطی ہوگی؟ تو آپ کہیں گے بچے کی غلطی ہے کیونکہ بچہ ماں سے دور ہو گیا ہے. بلکہ ماں کے سینے کی ممتا تو ہمیشہ یہی چاہتی ہے آپ مجھے اچھی غذا دوں، اچھی طاقت دوں، اچھی زندگی دوں، اچھی پرورش کروں، بلا تمثیل ملانے کے لیے نہیں بلکہ صرف سمجھانے کے لیے. قرآن کی رحمتیں اور رسول اللہ کی نگاہ کرم آج بھی تمہیں اچھی زندگی دینا چاہتا ہے، آج بھی تجھے بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، آج بھی تجھے عزت کے مرتبے پر دیکھنا چاہتا ہے. لیکن ہم تو اپنے آپ کو اسے اپنا نہیں رہے ہیں. قرآن آج بھی اسی طرح تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. خالد بن ولید کی صورت میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، حضرت قاسم کی شکل میں تجھے دیکھنا چاہتا ہے. آج بھی تجھے محمود غزنوی کی طرح تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. آج بھی فاتح بیت المقدس حضرت صلاح الدین ایوبی کی شکل میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. قرآن تو ہمیں عزت عطا کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہم نے اسے اپنایا نہیں. اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں، اس لیے ہم پریشانیوں میں مبتلا کیے جا رہے ہیں. اس لیے اگر پریشانیوں سے اور ان دشواریوں سے اگر دور ہونا ہے تو ہمیں اور آپ کو قرآن کو تھامنا ہوگا، اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا. لیکن آج ہم پڑھ کتنا رہے ہیں؟ غوث پاک کے محفل میں آئے ہو، آج بہت سارے پیر بھی ایسے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو پیر صاحب ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں. یہ شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مولوی مولانا لوگ جانے ایسے ایسے جملے کہا کرتے ہیں. تم جانتے نہیں تمام اولیاء کے جو سردار ہیں اسے سیدی سرکار غوث پاک کہا جاتا ہے، غوث العالمین کہا جاتا ہے، غوث الاغواث ہیں. یہ کیسے ولی ہیں؟ آپ کے بارے میں ہیں کہ آپ مادر ذات ولی پیدا ہوئے. مادر ذات ولی پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماں کے شکم ہی سے ولی بن کر کے آ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو اس وقت تک ولی نہیں بناتا جب تک اس کے سینے میں علم عطا نہیں کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور غوث پاک مادر ذات ولی ہے تو ماں کے شکم ہی سے معرفت لے کر کے آ رہے ہیں، ماں کے شکم ہی سے علم لے کر کے آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اپنے غلاموں کو دکھانے کے لیے، اپنے غلاموں کو سمجھانے کے لیے 18 برس کی عمر میں ماں کی خدمت پر مامور تھے. لیکن علم سیکھنے کا جب شوق آپ کے سینے میں پیدا ہوا تو آپ نے ماں سے اجازت لی اور اجازت لے کر کے بغداد تشریف لے گئے. اور جب جانے لگے واقعہ مکمل آپ کو پتا ہے کہ 40 اشرفیہ تھی جو آپ کی ماں نے آپ کے صدری کے جیب میں سل دیا تھا اور وہ آپ کو دے دیا تھا اور آپ لے کر کے جا رہے تھے. اور جب جانے لگے ڈاکوؤں کا بھی مسئلہ ہوا، سارے معاملات ہوئے. لیکن وہ 40 اشرفیہ مدرسے میں کب تک کام آتا، کب تک آپ اسی سے نبھا کرتے. لیکن ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہ اشرفیہ ختم ہو گئی، وہ پیسے ختم ہو گئے. ختم ہونے کے بعد حضور غوث اعظم نے کئی دن تک فاقہ کیا اور فاقہ کرنے کے بعد جب بھوک برداشت نہ ہوئی تو آپ بغداد کے کھنڈرات کے اوپر تشریف لے گئے جہاں پر بغداد کے کچڑے پھینکے جاتے تھے. آپ دل میں سوچا کہ وہاں پر کسی انسان کے گھر سے کچھ روٹی کے ٹکڑے پھینکے ہوں گے، میں اٹھا کر کے اسے کھا لوں گا. لیکن بتاؤ وہاں بھی جب کچھ نہ ملا. انسان جب کسی کے دروازے سے تیرا کام نہ بنے تو تیرا دروازے ایک ہی دروازے سے تیرا کام بن سکتا ہے. وہ کسی اور کا در نہیں ہے بلکہ وہ تیرے پروردگار کا در ہے، وہ تیرے رب کا در ہے. حضور غوث پاک کو جب وہاں کچھ نہ ملا وہ مسجد میں تشریف لے گئے. جب مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھتے کیا ہیں، ایک مسافر ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے اپنے جھولے سے توشہ دان نکالا ہے اور اس توشہ دان سے روٹی نکال کر کے کھا رہا ہے. حضور غوث پاک کہتے ہیں جب وہ روٹی لے کر کے اپنے منہ میں ڈال رہا تھا
تھا وہ لقمہ اپنے منہ کے قریب کرتا تھا، اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن اس کے لقموں کو دیکھ کر کے میرا منہ خود بخود کھل جا رہے تھے۔ وہ اتنی شدت کی تھی کہ اس کے لقمے کو دیکھ کر کے میرا منہ کھل جا رہا تھا۔ بتاؤ، غوث پاک ہے، غوث العالمین ہے، علم ماں کے شکم سے لے کر کے آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ظاہری علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، کتنی پریشانیاں جھیل رہے ہیں۔ آج مسلمان علم سیکھنے کے لیے اگر ان سے کہا جائے، پڑھنے کے لیے کہا جائے، تو لوگ کہتے ہیں علم سیکھنے میں بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانی ہیں، بہت مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا۔ کچھ ماں باپ یہ کہتے ہیں میں تو غریب ہوں، میں مفلس ہوں، لاچار ہوں، میں کہاں سے اپنے بچوں کو اچھا تعلیم دے سکتا ہوں۔ مصائب کا رونا رونے والے، ان مصیبتوں کا اگر کسی چیز سے دور کر سکتے ہو تو اس چیز کا نام ہے علم۔ جب تک علم حاصل نہیں کرو گے دنیا میں کسی قوم کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر دوسرے قوموں کے مقابل ہمارے بچوں کو کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے اول درجے کا کام یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ میں قلم کو تھامنا ہے، قلم پکڑنا ہے۔ علم کے ذریعے سے دوسرے قوم کو تم سیر کر سکتے ہو۔ تم نے دیکھا نہیں نبی کریم جب دنیا میں تشریف لائے تو لانے کے بعد مدینہ شریف میں چند لوگ پڑھے لکھے تھے۔ ایک تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ صرف مدینے میں 15 لوگ ایسے تھے جو اپنا نام لکھنا جانتے تھے، لیکن 23 سال کی قلیل مدت میں نبی پاک نے تعلیم کے معاملے میں اتنی محنت کی، اتنا اپنے اصحاب کو پڑھایا کہ بظاہر جب آپ اس دنیا سے آگے بند کر رہے تھے اور جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو 1,24,000 صحابہ کرام کے ہاتھ میں آپ نے قلم پکڑا دیا تھا۔ پوری دنیا علم کا بھیک مانگنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہیں بلکہ قوم مسلم کے دروازے پر کھڑی تھی۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث العظم کانفرنس، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ لیکن آج علم کتنا حاصل کر رہے ہو، آج کتنا پڑھ رہے ہو؟ انسان پڑھتا نہیں، کہتا مصیبت ہے، ہم تو لاچار ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں۔ تم کہتے ہو ہم غریب ہیں، لیکن وہی انسان جو غریب کہتا ہے دن بھر میں 10 گٹکا کھاتا ہوگا، دن بھر میں 5 سگریٹ پیتا ہوگا۔ غریبی کا رونا رونے والے کبھی اپنے گھٹکے کے اوپر غور کر لے۔ اگر ہمارے قوم کا نوجوان گٹکا کھانا بند کر دے، سگریٹ پینا بند کر دے اور اسی گٹکے اور سگریٹ میں پیسے کو بچا لے تو 1 مہینے کا اسکول کا فیس وہ صرف گٹکے کے پیسے سے بھر سکتا ہے۔ لیکن آج کچھ ماں باپ بھی بچے کا نام اسکول سے کٹوا دیتے ہیں کیونکہ ہم تو غریب ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہاں سے پڑھا سکتے ہیں، اسکول کی فیس اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، کون اپنے بچوں کو اچھا تعلیم دے گا، کون اونچی تعلیم دے گا، کون اچھا پڑھائے گا لکھائے گا؟ کیا تم نے اپنی زندگی میں صرف اسکول کی فیس کو مہنگا ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ کیا تمہاری زندگی میں کچھ اور بھی چیزیں تھی جو مہنگی ہوئی ہے؟ تم پوچھتے نہیں اپنے دادا سے؟ تمہارے دادا نے جو 10 پیسے کی چائے پی تھی آج وہ 10 روپے کی قیمت میں مل رہی ہے۔ بتاؤ جب 10 پیسے کی تھی تب بھی مسلمان پی رہا تھا، آج جب 10 روپے کی ہو گئی ہے کیا مسلمانوں نے پینا چھوڑ دیا؟ کیا چائے کا پینا بند کر دیا؟ نہیں، چائے پینا چھوڑتے ہو۔ چائے پینا جب بند نہیں کرتے ہو پھر اسکول بھیجنے سے اپنے بچوں کو روکتے کیوں ہو؟ ان کا نام اسکول سے کٹاتے کیوں ہو؟ ارے جو 100 روپے کا جینز پینٹ ہمارے باپ دادا نے پہنا تھا آج وہ 5,000 کا ایک پینٹ مل رہا ہے۔ کیا مسلمانوں نے جینز پینٹ پہننا بند کر دیا؟ جب چائے پینا بند نہیں کر سکتے، پینٹ پہننا جینز کا بند نہیں کر سکتے، پھر تعلیم کے معاملے میں کیوں روکتے ہو؟ تعلیم کیوں بند کر رہے ہو؟ تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھو، جان لو۔ لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم لاچار ہیں۔ غریبی کا اگر خاتمہ ہوگا تو وہ علم کے ذریعے سے ہوگا، وہ تعلیم کے ذریعے سے ہوگا۔ جب جو تعلیم حاصل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری غربت تیرے گھر سے دور کر دے گا، تیری غربت کا خاتمہ کر دے گا۔ لیکن ہم پڑھتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ بن جائے، ہم اچھے ہو جائیں، ہم سرخرو ہو جائیں۔ یاد رکھو اگر گھر میں 4 بچے ہیں تو چاروں کو اچھا تعلیم دو،
دین کا بھی دنیا کا بھی، کیونکہ اگر صرف دنیا پڑھاؤ گے تو جس طرح 18 لاکھ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بچیاں مرتد ہو گئیں، غیروں کا ہاتھ تھام کر کے بھاگ گئی، یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس نے صرف دنیا کا علم حاصل کی تھی، تعلیم دین مصطفیٰ کا تعلیم نہ لیا تھا، اسی بنیاد پر یہ معاملہ ہوا۔ اس لیے دنیا کی بھی تعلیم دو، کوئی نہیں روکتا، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، اچھا ایڈوکیٹ بناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین مصطفیٰ کا بھی علم دو، تاکہ اس علم سے ایمان بچا رہے گا اور اس علم سے دنیا کی جان بچی رہے گی۔ ہمیں جان کو بھی دیکھنا ہے، ایمان کو بھی دیکھنا ہے، لیکن ایک بات کہوں گا، اگر جان نہ بچے تو زیادہ دقت نہیں ہوگی، لیکن اگر ایمان نہ بچا تو بہت زیادہ تکلیف ہو جائے گی، دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے دین سے زیادہ کسی اور چیز میں اہمیت نہیں دینا ہے، ان سے ماننا نہیں ہے۔ لیکن آج تو حالات یہ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے قوم کے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں نے کہاں روکا ہے، میں تو کہتا ہوں پڑھاؤ، لیکن اگر تم چلے جاتے ہو سعودی کمانے کے لیے 30-35 ہزار کا مہینہ کما لیتے ہو، تمہارا بیٹا یہاں بائک نکالتا ہے، منہ میں سگریٹ لے کر کے چائے کی ٹپری پر ادھر ادھر کرتا ہے، غلط کام اور غلط رسومات میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے، تم تعلیم دو نہ صحیح طریقے سے، کون روکتا ہے؟ بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ، لیکن ان کے اندر کنیز فاطمہ کا کردار پیدا کر دو، پھر اس کے بعد جہاں چاہو بھیجو، پھر کوئی اسے مرتد نہیں کر پائے گا، کوئی اسے بے دین نہیں کر پائے گا۔ لیکن ہم تو قرآن کے تعلیم دینے میں پیچھے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ دین میں اتنے پیچھے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ اگر تم دین کی بھی تعلیم دو تو تمہارے دماغ میں فوراً بات آئے گی کہ ہر بچے کو مولانا بنا دیا جائے، ہر بچے کو امام بنا دیا جائے، ہر بچے کو حافظ بنایا جائے، ہر بچے کو قاری بنا دیا جائے۔ کون کہا تم کو عالم حافظ قاری بنانے کے لیے جتنا ضروریات دین کا علم ہے اتنا سیکھنے کے لیے تمہیں مدرسہ نہیں جانا ہوگا، بلکہ آج ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں اچھے اچھے حفاظ ہیں، اچھے اچھے قرآ ہیں، باصلاحیت عالم دین ہیں، ان سے ٹیوشن لگواؤ اور ٹیوٹر کے طور پر انہیں رکھو اور اسے پڑھواؤ، دین کی تعلیم سمجھواؤ۔ اب کہو گے کہ مولانا ابھی تک اسکول کی فیس مانگی تھی، اب حافظ سے ٹیوشن لگوائیں گے تو ان کی قیمت بھی تو بڑھتی رہتی ہے، یہ بھی 500 روپے کر دیے ہیں، پہلے 200 روپے میں ہمارے گاؤں کے حافظ جی پڑھاتے تھے، اب یہ قاری صاحب آ گئے ہیں تو یہ 500 روپے فیس لیتے ہیں۔ بتا وہ انسان بات کرتا ہے جو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کی خواب دیکھتا ہے۔ تم ڈاکٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے تمہیں نیٹ کا ایگزام پاس کرنا ہوگا، وہ 1 سال کا امتحان ہے، اس کی 1 سال کی تیاری کی جاتی ہے، 1 سال کی نیٹ کی صرف تیاری کرنے کے لیے جانتے ہو اس کے کوچنگ کا فیس کتنا ہے؟ 1 سال کا جو خرچ ہے وہ صرف 5 لاکھ روپے ہے، 5 لاکھ روپے ڈاکٹر پڑھانے کے لیے 1 سال میں اپنے بچے کے پیچھے خرچ کرتے ہو۔ وہی دین کے معاملے میں کہتا ہوں 500 روپے خرچ ہوگا، اچھا بتاؤ میں روکتا نہیں ہوں، پھر بھی کہتا ہوں تم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ گے، 1 سال میں جو تیاری کرے گا، نیٹ کا ایگزام دے گا، اس میں صرف 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، وہ کس کی کتاب کو پڑھے گا؟ تو آپ کہیں گے فلاں ڈی ایم کی پڑھے گا، بڑے ڈاکٹر کی پڑھے گا، فلاں سائنسدان کی پڑھے گا۔ اچھا یہ بتاؤ اس کتاب کو لکھا کس نے ہے؟ تو آپ کہیں گے ہمارے طرح انسان نے لکھا ہے۔ مسلمان تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ ارے دنیا دار کے لکھی ہوئی کتاب کو پڑھانے کے لیے سال میں تو 5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ یہ قرآن کسی دنیا دار کے لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ تیرے پروردگار کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے تو سوچتا ہے 500 روپے خرچ ہو جائے گا، اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ کہتا کہ دنیا کی تعلیم کے لیے جہاں 5 لاکھ خرچ کرتا ہوں تو اللہ کی کتاب کے لیے اگر 5 کروڑ بھی خرچ کرنا پڑے کروں گا، لیکن کبھی بھی اپنے اولاد کو قرآن سے جاہل نہیں رکھوں گا، اس سے دور سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، غوث العظم کانفرنس۔ لیکن اس بات پر عمل ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں انہیں کو وقت دینا ہے، اس لیے زیادہ میں گفتگو نہیں کر کے انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے چند جملے کہنے سننے میں کہیں
غلطی ہو تو آئیے ہم سب مل کر کے توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.